بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ التین کو حرف بحرف ترجمے سے پڑھیں گے۔ بہت ہی زبردست سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بلندی پستی کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ مختلف مقامات یعنی مکہ کے شہر کی، موسیٰ علیہ السلام کی جہاں پر وحی نازل ہوئی تھی اس کی بھی قسم کھائی، اور مختلف پھلوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، انسان کو اس کی اوقات بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی یہاں پر۔ اسے انشاءاللہ ہم حرف بحرف ترجمے اور آسان تفسیر سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والتینی قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، یعنی انجیر کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، والزیتون اور زیتون کی۔ یہ ایسے بابرکت پھل ہیں جو مقدس مقامات پر یعنی شام اور یمن کے علاقوں میں، فلسطین میں شاید یہ پھل پیدا ہوتے ہیں، اور بڑے ہی مقدس پھل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی۔ وطور سینین، وطور سینین اور طور سینا کی قسم۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی نا، طور سینا، کوہ طور کا آپ نے نام سنا ہے نا، کوہ طور پر، تو یہ وہ پہاڑ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دیا، یعنی وہ مقدس مقام ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی۔ تو وطور سینین اور طور سینا کی بھی قسم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایسا پہاڑ جو مقدس پہاڑ ہے، اور ایسے پھل جو انتہائی مقدس ہیں ان کی قسم کھاتے ہوئے اللہ نے کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور مجھے قسم ہے اس شہر کی، یعنی مکہ کی بھی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ وَهَذَا اور اس شہر یعنی مکہ، البلد شہر کو کہتے ہیں، بلد شہر کو کہتے ہیں، امین امن والا مکہ شہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور ہاذا اس البلد شہر کو کہیں گے امین امن والا، امانت سے امن سے نکلا ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس شہر یعنی امن والے شہر کی بھی قسم۔ آپ قسم کا جواب سنیے کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ قسمیں کھا رہے ہیں۔ لقد البتہ تحقیق، خلقنا تخلیق سے یہ لفظ نکلا ہے، ہم نے پیدا کیا، خلق تخلیق کرنا کسی چیز کو، یقیناً تحقیق ان فیکٹ، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی کا مطلب میں آئے گا، جس طرح فی سبیل اللہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، فی الفور جلدی میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، فی الفور جلدی میں، تو فی کا مطلب میں آ رہا ہے، بہت ایزی ہے۔ احسنی حسن سے ہے، اچھے طریقے سے ہے، اچھی چیز سے ہے، تقویم قائم کرنے سے ہے، ترکیب و تقویم سے یہ لفظ نکلا ہے، حسین چیز خوبصورت چیز سے یہ لفظ احسن نکلا ہے۔ تو فی احسنی ہم نے پیدا کیا، احسنی بہت خوبصورت تقویم قائم کیا ترکیب سے۔ تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی ہی بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ تقویم قائم کرنا کسی چیز کو ڈھالنا، اچھے سانچے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم کا مطلب پھر آئے گا، آپ نے اسے ذہن میں رکھ لینا ہے، بار بار استعمال ہوگا قرآن میں۔ رددنا لوٹا دیا ہم نے اسے، رد کرنا کسی چیز کو، لوٹا دینا کسی چیز کو، رد و بدل ہم کہتے ہیں نا، لوٹا دیا، دوبارہ کر دیا، واپس کر دیا، تو رددنا رد کرنے سے ہے، تو ہم نے اسے لوٹا دیا، اسفل سب سے نیچلا، سافلین نچلوں سے، یعنی کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اچھے طریقے سے پیدا کیا، اچھے حسن میں، اچھی خوبصورت سانچ میں پیدا کیا، فطرت دین پر پیدا کیا۔ اس کے اعمال اس قدر اگر برے اور گندے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اسے لوٹا دیں گے نچلے کے نچلے درجوں میں، یعنی کہ پھر ہم نے اسے لوٹا دیا اس کے اعمال کے بقدر جس طرح اس نے اعمال کیے، پھر ہم نے اسے گرا دیا نچلوں سے نچلے درجے میں۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ سوائے ان لوگوں کے، کون سے لوگ، الا مگر یا سوائے، الذین وہ لوگ، ان لوگوں کے، یعنی سوائے ان لوگوں کے اللہ نے کہا کہ ہم انہوں نے نیچا نہیں پھینکایا، ان لوگوں کے جو کیا کرتے ہیں، آمنو ایمان لائے اللہ پر، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے صالحات نیک، وہ لوگ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم ہیں جو ایمان لائے ہیں، وعاملوا الصالحات اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، فلہم تو پس ان کے لیے اجر ہے، اجر فلہم، فا کا مطلب تو، لہم ان کے لیے، اجر ہے، غیر ممنون، غیر کا مطلب ہے نا کہ بغیر اس کے نہ ہو، یہ نہ ہو تو اس کے بغیر آ جاؤ، تو نہ غیر کے میننگ میں آتا ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا، ان لمیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کیے، صالحات نیک کو کہتے ہیں نا، صالح بڑا نیک لڑکا ہے، صالح لڑکا ہے، تو عامل الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم تو ان کے لیے اجر ہے، بہترین اجر ہے، غیر نہ ختم ہونے والا، ممنون، ٹھیک ہے، نہ ختم ہونے والا عمل، فما
تو کیا آمادہ کرتا ہے، فما تو پھر کیا چیز ہے، بندہ اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے، فما تو پھر کیا چیز ہے، یکذبو جو جھٹلانے پر تجھے مجبور کرتی ہے، اس یکذبو جھٹلانے پر تجھے، بعد اس کے بالدین بدلے کے دن کو۔ اے بندے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے تمام لوگوں سے کہ اے بندے، اتنے میرے انعامات کے باوجود بھی تجھے کون سی چیز جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے، اس کے بعد بھی تو روز جزا کو جھٹلا رہا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہا ہے۔ الیس اللہ کیا نہیں اللہ باحکم بڑا حکم والا، ٹھیک ہے، کتنا آسان ہے، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ باحکم سب سے بڑا حاکم، الحاکمین سب حاکموں سے۔ تو اے بندے، اے مخاطب، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے، پھر بھی تو جھٹلاتا ہے اللہ کو اور روز جزا کو؟ تجھے کون سی چیز غافل کرتی ہے اللہ سے اور روز جزا سے، حالانکہ تیرے پاس اتنی نشانیاں آ چکی ہیں، اس کے باوجود بھی تو اللہ اور اس کے روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اور کیا تجھے نہیں پتہ کہ سب سے بڑا حاکم اللہ ہے؟ آخر میں تو نے اللہ کے پاس آنا ہے تو تجھے اس وقت پتہ چل جائے گا تو نے دنیا میں اللہ کو کیسے جھٹلایا تھا۔ تمام کے تمام اعمال اور تمام کے تمام امور پر قادر اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ہماری سورۃ ال3 بھی کمپلیٹ ہو گئی انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے رب کے فرمان کا بڑا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔